بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 13 مارچ اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں ایک جائزہ. ایک طرف اسرائیل امریکہ ایران جنگ، اور اس میں ابھی تک ایران کے خلاف کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور اب امریکی انٹیلیجنس رپورٹ ایک لیک ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، اس میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں. دوسری جانب شہباز حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا، مذاکرات ناکام اور وفد واپس چلا گیا، بلکہ پاکستان آنے سے ہی اس نے انکار کر دیا. ایک انتہائی ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن. یہ صورتحال چل رہی ہے، تو ذرا ترتیب سے ایک ایک کر کے خبروں کا لیتے ہیں جائزہ. امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب جو ہے دفاعی سسٹم تھاڈ، اس کو اسرائیل منتقل کر دیا ہے، اور جنوبی کوریا کی سرکاری میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دفاعی سسٹم تھاڈ کی منتقلی کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کر دی ہے. اور اس کے تحت امریکی فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں نے جنوبی کوریا کے اوسان ایئر بیس سے دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ منتقل کیا ہے. اور رپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ متعدد امریکی فوجیوں کو بھی جنوبی کوریا سے مشرق وسطیٰ منتقل کیا گیا ہے. اب یہ جو تھاڈ سسٹم ہے، اس کو جو منتقل کیا گیا ہے اسرائیل اور جنوبی کوریا سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو مڈل ایسٹ میں تھاڈ سسٹم تھے، عراق میں تھا، مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں تھے، 3 جو سسٹم ہے دفاعی نظام بڑے مہنگے ترین کشل، وہ ایران نے تباہ کر دی ہیں. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چین اور ایران ہے، اور چین اور روس ہے، کیونکہ چین اور روس کی طرف سے اب مکمل طور پر ایران کو ہر طرح کی تعاون جو ہے انہیں دیا جا رہا ہے، ہر طرح کی سہولت میسر ہے، ٹیکنیکل بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ فزیکلی بھی ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی پرفیکشن جو ہے جس طریقے سے آ رہی ہے، اور جس طریقے سے ایران کے میزائل نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اب تک امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، وہ فضا میں طیاروں کو نشانہ بنا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک کویت میں جو 3 F-15، 16 اور 22 جو طیارے گرے تھے، ان کی ابھی تک وہ بھی ایک مسٹری ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکی. تو اس لیے ایران کی طرف سے جتنے بھی میزائل داغے گئے، اور انہوں نے جو پہلے فرسٹ فیز پہ جو ایک اسٹریٹجی ترتیب دی ہوئی تھی دفاعی نظام کو ناکام کرنا ہے، تو دفاعی نظام اور دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ جو میزائلوں کے آنے کا بتاتے ہیں، وہ سارے کا سارا انہوں نے فارغ کر دیا. وہ اسرائیل کا بھی ڈوم سسٹم فارغ کر دیا، اور تھاڈ سسٹم کی تھاڈ دفاعی نظام ہے اس کو بھی فارغ کر دیا، جس کی وجہ سے اب وہ اگلے فیز میں ہے، اور ذرا وہ ان کو ہلا شیری حاصل ہے کیونکہ اسی لیے اب جو تھاڈ سسٹم ہے، اسرائیل کی جو دفاع ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے. اس کو اب ڈیفینسو جو ہے وہ آ گئے ہیں پوزیشن پہ. مقامی میڈیا جو ہے شمالی کوریا کا، اس نے کہا کہ میزائل کے خطرے سے بچاؤ کے لیے جنوبی کوریا میں دفاعی نصب جو ہے وہ کیا گیا تھا، سسٹم نصب کیا گیا تھا، اب اس کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ چائنا اور روس جو ہیں ان کی طرف سے اب مکمل طور پر عالمی ذرائع ابلاغ بھی، اور جبکہ امریکن رپورٹس جو ہیں، امریکن انٹیلیجنس رپورٹ اور پینٹاگون بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایران اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں روس اور چائنا. تو اگلی خبر یہ ہے جناب کہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تھائی لینڈ کے مال بردار جہاز سے جو اہم سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ جہاز جو ہے وہ تجارتی جہاز تھا، اور یہ بھارت کا تھا، اور بھارت کی طرف جا رہا تھا. اس طریقے سے اس لڑائی میں شامل کر لیا گیا ہے. ایران نے بھارت کو بھی نشانہ بنایا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان اس کشیدگی میں بھارت بھی آ چکا ہے، کیونکہ بھارت نے ایک حرکت فرمائی تھی، اور وہ یہ کہ ایران کا جو بحری جہاز تھا جو کہ مشقوں میں شریک تھا، بحری مشقوں میں، جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو نشانہ بنایا گیا، اور امریکہ نے اس کو تباہ کر دیا تھا. اور اس کے بعد بھارت کے آرمی چیف نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت ہمیں یہ انفارمیشن پاس آن کرنا، ہم اس کے پابند تھے، لہٰذا ہم نے
اسرائیل کو یہ انفارمیشن دی تھی اور لوکیشن بتائی تھی کہ یہ جہاز اس وقت ہمارے پانیوں سے گزر کر آگے جا رہا ہے، جو نشانہ بنایا تھا۔ اس کا پھر بدلہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اس کشیدگی میں آبنائے ہرمز میں لیا ہے ایران نے، اور بھارت کی طرف تجارتی جہاز جا رہا تھا، یقیناً بھارت کا ہی تھا، اور بھارت کے شہر گجرات کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آبنائے ہرمز پہ مکمل کنٹرول ہے۔ اور ایران نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ صرف اسرائیل اور امریکہ، ان دو جو ہیں مال بردار جہاز، آئل ٹینکرز، ان کو یہ تجارتی گزرگاہ جو بحری تجارتی گزرگاہ یہ ان کے لیے بند ہے۔ باقی ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کریں، اور جو ہمارے ساتھ بات کرے گا، NOC لے گا، ہمارے سے پرمیشن لے گا، ہم اس کو وہاں سے گزاریں گے۔ تو بھارت کو بھی اب، کیونکہ ایران بھارت کو بہت اچھا اپنا دوست سمجھتا تھا، اور کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک بھی ایران میں کام کر رہا تھا، جو پاکستان کے خلاف تھا۔ اتنے گہرے قریبی تعلقات تھے، لیکن اس کے باوجود جب ایران اور اسرائیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو بھارت نے اسرائیل کا انتخاب کیا، اور ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو وہ جہاز جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا جی، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے انجن کو بھی آگ لگی تھی، بھارتی جہاز کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا کام، اگلی خبر ہے وہ آئی ہے امریکہ سے ہی آئی ہے۔ امریکہ اس وقت شدید پریشانی اور پریشر کا شکار ہے، اور امریکہ کی جو معیشت ہے اور اس کے اثرات، یہ اسرائیل امریکہ ایران کے جنگ کے جو منفی اثرات ہیں معاشی طور پہ، وہ اب امریکی عوام تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ ایک طرف تو میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہیئرنگ ہوئی ہے کانگریس میں، اور بڑی ٹف ہیئرنگ تھی، بہت زیادہ سوالات کیے گئے امریکی فوجی قیادت سے اور سول قیادت سے، ٹرمپ انتظامیہ سے۔ اور اب کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ میں جو رائٹرز کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹیں ریکارڈ سطح سے نیچے آ گئی ہیں، اور امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے ایک ماہ میں 22% اضافہ ہو گیا ہے، اور ٹرمپ کے معاشی سنہری دور کے دعووں کو ایران تنازع کا جو ہے وہ اس سے دھچکا لگا ہے، اور شدید ترین دھچکا لگا ہے۔ یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے، اور امریکہ میں آئندہ انتخابات سے پہلے معاشی صورتحال ٹرمپ کے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آ رہا ہے، اور وہ دور نہیں ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کے مطابق بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اور جو امریکی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ ہے وہ بھی جاری ہو گئی ہے، اور بحران کے باعث ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ انتخابی مہم کے لیے خطرناک ہیں، اور اس طریقے سے ریپبلکنز کو اور خاص طور پہ ٹرمپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایرانی قیادت کی تبدیلی کے بارے میں امریکن انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ آ چکی ہے، اور وہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے اور لیک ہو گئی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت کی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور ایران کا حکومتی ڈھانچہ ابھی بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس میں فوری تبدیلی کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے، اور کوئی اشارہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں مل رہا۔ ایرانی قیادت، پاسداران انقلاب، عبوری حکومت جو ہے وہ عبوری حکام اپنی گرفت برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اب چونکہ نئے آیت اللہ خامنائی جو آئے ہیں وہ بھی مرحوم خامنائی کے بیٹے ہیں، اور اسی پالیسی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسی پہ جاری رکھیں گے وہی پالیسی، اور ایرانی حکومت کہ فوری طور پر گرنے کا بھی کوئی امکان، واضح اشارہ نہیں ملتا۔ امریکن انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، اور عوام جو ہیں وہ ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹیلیجنس رپورٹ میں انہوں نے کہا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا جو نظام ہے عوام پر اس کا کنٹرول ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جو شدید بمباری کی گئی خامنائی کی موت کے بعد، مجتبی خامنائی کی قیادت حکومت کی استحکام کو تقویت دیتی ہے، اور اس میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا، ختم کرنا آسان نہیں رہا، اور ایران میں دیر پا سیاسی تبدیلی کے امکانات
فی الحال محدود ہیں اور ایران کا موجودہ حکومتی ڈھانچہ ابھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا قریب ترین انتظام سسٹم نظر آ رہا ہے، کوئی چانس نظر آ رہا ہے۔ تو یہ امریکن انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے جو کہ لیک ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت زیادہ، اور امریکہ کو خاص طور پہ کچھ کمزور فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا اس کا فائدہ ہے وہ روس کے صدر پیوٹن نے اٹھایا ہے، اور اب روس کے تیل کو پر پابندی ہٹا لی گئی ہے اور روسی تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے امریکہ نے، کیونکہ بہت سارے روسی تیل خریدنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور پاکستان پر بھی پابندی تھی، اور صرف انڈیا کو اجازت تھی لیکن پاکستان کو اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک اور جو ہے وہ ایشو سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے معاملات کوئی اچھے نہیں رہے، اور جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس وقت پریشر محسوس کر رہی ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسری جانب جی نیتن یاہو جو ہیں وہ اس پوری جنگ کو وہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر اپنی ہار تسلیم کر لی ہے عملاً، اور انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے کر انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ طویل ترین ہم کیا لڑیں گے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ کے خلاف بھی لڑیں گے، سنی کے خلاف بھی لڑیں گے۔ پھر انہوں نے جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، مسیح بھائی، ان کے عقیدے کو بھی ہرٹ کیا ہے، اور وہ بھی ایک حساس موضوع کی طرف وہ بھی چل پڑے ہیں۔ اگلی خبر ہے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان $1 بلین کے قرض کی قسط کے لیے بات چیت چل رہی تھی، اور یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور یہ بدھ کے روز یہ مذاکرات جی ختم ہو گئے، اور پہلے ڈیلیگیشن آیا پاکستان، لیکن اسرائیل ایران تنازع کے بعد اور مڈل ایسٹ کی خطرناک صورتحال کے بعد یہ فوراً شفٹ ہو گیا جی استنبول، اور استنبول میں پھر مذاکرات ہوئے، اور شہباز رانا صاحب کی رپورٹ ہے اور بہت ہی مستند رپورٹ ہوتی ہے ان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بدھ کو ہونے والے مذاکرات تھے اس سال بجٹ کے قابل عمل ہونے پہ اس پہ اختلافات ہوئے اور بے نتیجہ ختم ہو گئے، اور $1 ارب کی جو قسط تھی وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے، جس میں ٹیکس مشینری کی ناقص کارکردگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور سرکاری حکام کے مطابق تیسرے پروگرام کے جائزے کے تحت IMF کے ساتھ $1 بلین کی قسط کے لیے عملے کی سطح پر ہونے والے معاہدے پر اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے اس پہ مقررہ وقت سے زیادہ وقت لگے گا، اور اس پہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور اگرچہ پاکستان نے جولائی تا دسمبر 2025 کی مدت کے لیے تمام مقداری کارکردگی کے معیار پر پورا اتر گیا تھا، لیکن IMF کو اب اس کی امید نہیں ہے، اور اسے شدید خدشہ ہے کہ جون کے اختتام تک جو ہے بنیادی بجٹ سرپلس ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان نے اس مالی سال میں $3.15 ٹریلین کے برابر بنیادی بجٹ سرپلس ظاہر کرنے کا عہد کیا تھا، اور پروگرام کی بنیادی شرط جو اب بڑے مارجن سے چھوٹ جانے کا امکان نظر آ رہا ہے، اور اس میں پاکستان اور IMF کے مذاکرات جو ہیں وہ 26 فروری کو شروع ہوئے تھے، 11 مارچ کو ختم ہونے والے تھے، لیکن اس کے مشن چیف جو ہیں ان کی سربراہی میں IMF کی ٹیم فروری میں کراچی پہنچی تھی، لیکن تنازع کے بعد پھر انہیں 2 مارچ کو اچانک انہیں جانا پڑا، اور وہ استنبول ترکی پہنچ گئی، اور بقیہ مذاکرات وہاں ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بڑا دھچکا لگا ہے جناب شہباز حکومت کو، اور 15 روزہ مذاکرات کے باوجود بھی پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا، اور پاکستان کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کو تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ تو یہ ایک اور ان کو دھچکا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں، کیونکہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور تقریباً $65 فی لیٹر جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر بڑھایا گیا ہے، اور $113 ارب کا ٹیکہ ایک ہی رات میں لگا دیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی، اور اسی وجہ سے یہ لگایا گیا تھا، کیونکہ بہانہ بنایا گیا اسرائیل امریکہ ایران جنگ کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کرنے تھے، اور IMF کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن IMF پھر بھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ تو فی الوقت
اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔